اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جس کا نور زمین و آسمان میں پھیلا ہوا ہے، ہر چیز کا مالک، دونوں جہاں کا پالنے والا، جو اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ سب تعریف تمام حمد و ثنا اس عالیشان ہستی کے لیے جو سب کی پکار سنتا ہے، سب کو عطا کرتا ہے، جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور وہ دن رات ہم پر لٹاتا ہے۔ اور درود و سلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی سنت پر چل کر مومن کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو کامیاب کرے دنیا اور آخرت میں۔ کہانی ہم سب کے لیے، کچھ خوبصورت باتیں جو ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ میں نے خواہش کی کہ شادی ہو جائے، شادی ہو گئی۔ پھر میں نے خواہش کی کہ بچے ہو جائیں، بچے بھی ہو گئے، اللہ نے عطا کر دیے۔ پھر میں نے خواہش کی کہ میرا گھر بڑا ہو، اس نے وہ بھی عطا کیا۔ پھر میں نے خواہش کی میرے بچوں کی شادیاں ہو جائیں۔ پھر میں نے خواہش کی کہ اب ساری ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہیں، سکون سے گھر میں رہوں۔ پھر میں نے خواہش کی زندگی سکون سے گزرتی رہے۔ اللہ نے اچھے حالوں میں رکھا۔ خواہشیں تھیں کہ رکتی نہ تھیں، اور ہر خواہش اللہ تعالیٰ پوری کرتے گئے۔ ایک وقت آ گیا کہ عمر گزر گئی، وقت کے ساتھ ساتھ صحت گرتی چلی گئی۔ پھر خواہش کی قرآن حفظ کروں، لیکن میری قوت حافظہ جواب دے چکی تھی۔ پھر خواہش کی روزے رکھوں، مگر صحت ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ پھر خواہش کی تہجد اور نماز پڑھوں، اچھی طرح پڑھوں، لیکن کمزور پاؤں میرا بوجھ نہ اٹھا پا رہے تھے۔ پھر دن رات اسی طرح گزرتے رہے، تو بات سمجھ آئی کہ یہ خواہش تو پہلے کرنی چاہیے تھی۔ ان سب خواہشوں کو دیر ہو گئی۔ انسان کی ہر خواہش اللہ رب العزت پوری کرتے ہیں، مگر انسان ہی اپنے رب کے سامنے جھکنے میں دیر کرتا ہے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ زندگی بسر کرتی تو کچھ خواہشیں ادھوری نہ رہتیں۔ اللہ کے معاملے میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، صرف رب کے معاملے میں، اور دنیاوی معاملات پر عبور چاہیے ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں اور بیٹیوں، کہنے کا مقصد ہے، اس تحریر کا یہی مقصد ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر سب کچھ کرے، لیکن اپنے رب سے بہترین تعلق قائم کرے۔ دنیا کی مصروفیات میں پڑھ کر رب کو نہ بھولیں، ورنہ آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہمارے رب نے ہم کو ہر چیز عطا کی، ہر نعمت سے نوازا۔ وہ ہم سے فرائض کی ادائیگی چاہتا ہے، اپنا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ہم اس سے ڈر کر گناہوں سے بچیں اور دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ ہمیں حسرت ہو کہ کاش میں نماز پڑھتی، کاش میں روزہ رکھتی، کاش میں صدقہ کرتی، کاش میں نیک ہوتی، کاش میں نیک کام کرتی۔ آج ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں، ابھی وقت ہے۔ اگر وقت نکل گیا تو پھر نہیں لوٹنے والا۔ کہیں ہم ندامت اور حسرت لے کر اپنے رب کے حضور پیش نہ ہوں، کیونکہ ہم سب کو یقین ہے کہ ہم سب نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو آج یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم سب دنیا کی لاکھ مصروفیت کے باوجود ہم اپنے رب کو بھی راضی کریں گے، تاکہ ہم بعد کے پچھتاووں سے بچیں۔